اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیہ مجیدہ کے ضمن میں میرا موضوع سخن ہے اقتدار اور اقدار میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، اکثر طور پر تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اکثر طور پر جنگیں جو لڑی گئی ہیں وہ اقتدار کے حصول کے لیے لڑی گئی ہیں۔ کم و بیش ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو بھی مقتدر شخص، جو بھی صاحب اقتدار ہیں، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ اقتدار اس کے ہاتھ میں رہیں، اور جب وہ اس اقتدار کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو لا محالہ بعض اوقات وہ جنگ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ واقعہ کربلا نہضت امام حسین علیہ السلام کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ جو جنگ ہے یزید لعنت اللہ کے ساتھ، کہ آیا امام حسین علیہ السلام کی یہ جنگ اقتدار کی جنگ تھی یا اقدار کی جنگ تھی؟ اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ جنگ لڑی، یا امام حسین علیہ السلام کا ہدف اور مقصد کچھ اور تھا؟ جب انسان اقتدار کے حصول کے لیے جنگ لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آیا میں حق پر ہوں یا غلط راستے پر جا رہا ہوں۔ سن 60 ہجری میں جب معاویہ لعنت اللہ اس دنیا سے واصل جہنم ہوا تو اس نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا خلیفہ اور جانشین قرار دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب یزید برسر اقتدار آیا تو اس نے مختلف ممالک میں اپنے باپ کے نمائندے جو موجود تھے ان کو مختلف طریقوں سے خط لکھے۔ انہی میں سے ایک جو نمائندہ ولید تھا، اس کا مدینے کا والی، اس کو بھی یزید نے خط لکھا کہ کسی طریقے سے مدینے میں موجود بڑے بڑے لوگوں مثل امام حسین علیہ السلام اور دوسرے جتنے بھی بڑے افراد موجود تھے، صحابی رسول، صحابی امیر المؤمنین اور امام حسن علیہ السلام موجود تھے، ان سے کسی طریقے سے بیعت لیا جائے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا ہدف کربلا میں جانے کا، کربلا برپا کرنے کا اقتدار نہیں تھا۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اس وجہ سے، اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں جب ہم امام حسین علیہ السلام کے فرامین کی طرف دیکھیں گے، جب ہم امام حسین علیہ السلام کے بیانات جو مدینے سے لے کر مکہ اور مکہ سے لے کر کربلا تک کے بیانات، جو پیغامات امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دی ہے، ان پیغامات کو دیکھنے سے، ان کا مطالعہ کرنے سے ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس لیے جنگ لڑی تھی۔ اقتدار کی جنگ لڑنے والوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کی اقتدار کو کوئی خطرہ محسوس ہو جائے، کسی دوسرے کی طرف سے ان سے اقتدار چھیننے کا کوئی خطرہ لاحق ہو جائیں تو وہ برسر اقتدار شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے اقتدار کو بچایا جائیں۔ اقتدار کی جنگ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اقتدار حاصل کرنے والا شخص جب اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑتا ہے تو اس کو ایک فوج کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک شجاع اور بہادر فوج کی ضرورت ہوتی ہے، اور یعنی فوج کے ساتھ ساتھ اس شخص کو ایسے نئے اور جدید اسلحے اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر زمانے میں ممکن ہے کہ ہر زمانے میں اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق وہ ٹیکنالوجی اور وہ اسلحے مختلف ہو۔ بس اقتدار کی جنگ کے لیے ایک سب سے بڑی چیز جس کی ضرورت ہے وہ فوج کا ہونا ضروری ہے۔
اور دوسری چیز اسلحے کا ہونا ضروری ہے، اور ایک شرط اقتدار کی جنگ میں یہ ہے کہ اقتدار کی جنگ میں صرف ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو جنگ لڑ سکیں۔ خواتین، چھوٹے بچوں کو کبھی بھی کسی اقتدار کے لیے لڑنے والی جنگ میں کوئی بھی مقتدر شخص اس علاقے کے، اس شہر کے، اس ملک کے بچوں کو یا خواتین کو اقتدار کی جنگ میں نہیں بلاتے۔ لیکن اگر اقدار کی جنگ ہو تو اس اقدار کی جنگ میں انسانوں کی نوعیت کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اقدار کی جنگ لڑنے کے لیے ممکن ہے ایک 90 سالہ شخص بھی شرکت کریں، اقدار کی جنگ لڑنے کے لیے ممکن ہے ایک 6 ماہ کا بچہ بھی شامل ہو جائیں، اور اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر اقدار کی جنگ لڑنے کے لیے ممکن ہے کہ خواتین بھی شرکت کریں۔ لہٰذا ہم جب یزید لعنت اللہ علیہ کے فوج کی کیفیت اور ظاہری کیفیت کو دیکھیں اور امام حسین علیہ السلام کے فوج کی کیفیت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی فوج کی کیفیت یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے فوج میں جوان افراد بھی شامل تھے، بوڑھے بھی شامل تھے، بچے بھی شامل تھے، خواتین بھی شامل تھی۔ لیکن یزید کے فوج کی طرف دیکھیں تو عرب کے نامور پہلوانوں کے علاوہ نہ خواتین کہیں پہ نظر آتی ہے اور نہ ہی چھوٹے بچے۔ پس معلوم ہوتا ہے، تاریخ لکھنے والے علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ یقیناً اقدار کی جنگ تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام تک ولید نے یزید کا پیغام پہنچایا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب فرمایا؟ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةِ بِرَاعٍ مِثْلَ یزید۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا ہدف بتا دیا تھا، امام حسین نے یہاں اپنا مقصد بیان کر دیا تھا۔ کس طریقے سے؟ امام نے فرمایا کہ جب اس اسلام کی زمام حکومت یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کے ہاتھ میں آ جائیں تو اس وقت اس اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یزید جیسے فاسق و فاجر شخص برسر اقتدار آ جائے، سلطنت اس کے ہاتھ میں آ جائے، تو اسلام کی جو قدریں ہیں، جو اقدار ہیں، وہ اس فاسق و فاجر شخص کی کرتوت اور اس کے کردار کی وجہ سے وہ تمام اقدار پائمال ہو جائے گی۔ جیسا کہ یزید نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی خدا نامی، کوئی کتاب نامی، کوئی اسلام نامی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب بنی ہاشم کا کھیل ہے۔ لہٰذا یزید نے جس پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان هو الا وحی یوحی کا مصداق تھا، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ پیغمبر نے یہ واضح کر کے فرمایا تھا کہ حلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیام قیامت حلال رہے گا، اور حرام محمدی کسی کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے، کسی کے ہاں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ حرام محمدی کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے۔ لیکن یزید لعنت اللہ جب اس منصب خلافت پر فائز ہوا، اس منصب پر آیا، تو اس نے حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال قرار دیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے جس نے احساس کیا کہ اب اسلام کو خطرہ ہے، اب اصل اسلام کو خطرہ ہے، لہٰذا مجھ حسین کو قیام کرنا چاہیے۔ امام حسین کے زمانے میں مدینہ کے اگر آپ حالات دیکھیں تو مدینہ میں چھوٹے افراد نہیں تھے، بلکہ بڑے بڑے افراد کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ ابن عباس جیسے فقیہ، استاد، اصولی فقہی، جس کو شیعہ سنی تمام علماء قبول کرتے ہیں، زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، یہ بڑے بڑے اشخاص تھے۔ ان تک بھی جب یزید کا پیغام پہنچا تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں، حسین اور یزید، حسین اور غیر حسین میں فرق یہ ہے، حسین کے ماننے والوں اور یزید کے ماننے والوں میں فرق یہی ہے، احساس ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں حسین ہمیں، ہم اور آپ کو یہ درس دے رہے ہیں حسین کی۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں حسینی ہوں، میں عاشورائی ہوں، میں علوی ہوں، میں کربلائی ہوں، اس شخص کو حسین کے کردار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، حسین کا پیروکار بننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ حسین علیہ السلام کے زمانے میں ابن عباس نے درس و تدریس، تعلیم و تربیت کو فوقیت دے کر مدینے میں رہنے کو اپنا وظیفہ سمجھا۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ سوچا کہ یزید کے ساتھ برسر پیکر آ کر کیا کرنا ہے، مدینے سے باہر کسی جگہ پر اپنے بچوں کو لے جا کر وہاں پہ عبادت خدا میں مشغول ہو گیا۔
لیکن حسین ابن علی ان سب سے برعکس، حسین ابن علی یہ اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے جواب میں حسین نے کیا فرمایا کہ ان اللہ، میرے نانا نے مجھے خواب میں یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، میرے بیٹے حسین اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ تو محمد ابن حنفیہ نے سوال کیا کہ مولا پھر یہ آپ کی بہنیں، بیٹیاں، بچوں کو آپ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو فرمایا وَيَرَاهُنَّ سَبَايَا، یہ حسین کا پیغام ہے کہ حسین اقدار کی جنگ لڑنا چاہ رہے تھے، لہٰذا اقدار کی جنگ میں ضروری یہی ہے کہ ہر قسم کا فرد حسینی بن کر، حسینی کردار پر عمل کر کے ہر شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شخص قیام کرے اور امر بالمعروف کو تازہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔